خرگوش اور رنگا بھالو بہت اچھے دوست تھے۔ خرگوش رنگا کو ڈھونڈتا ہوا غاروں میں سے ہوتا ہوا اس کے ٹھکانے پر چلا جا رہا تھا۔ ہیلو رنگا۔ ہیلو چوچے۔ تو یہاں بیٹھا ہے؟ تجھے پتا ہے آج لومڑی کے گھر پارٹی ہے، اس نے ہم سب کو بلایا ہے، بہت مزہ آنے والا ہے، جنگل کے بہت سارے جانوروں کو بلایا ہے اس نے۔ اور چوچے مجھے تو کسی نے بھی نہیں بتایا اور بلایا بھی نہیں۔ یار تجھے اس لیے نہیں بلایا، تو کھاتے وقت بہت زیادہ لالچی ہو جاتا ہے، تیرا پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ خیر میں تو جا رہا ہوں، میں بس تجھے بتانے آیا تھا کہ میں آج شام کوئی تیری طرف نہیں آؤں گا، میں تو بھئی وہاں پر بہت کھاؤں گا اور خوب مستی بھی کروں گا، اور تیری شکل دیکھ کر تو لگتا ہے تجھے آج کوئی شکار ہی نہیں ملا۔ چل اپنی اپنی قسمت ہے، میں تو چلا۔ وہاں سے خرگوش سیدھا لومڑی کے گھر کی طرف چل دیا جہاں پر پارٹی ہو رہی تھی۔ کیا قسمت ہے یار، آج نہ کوئی شکار ہاتھ لگا اور نہ ہی کوئی دعوت ملی۔ شٹ یار، بھوکا سونا پڑ جائے گا آج۔ اور چاچی ہمارے لیے بھی چھوڑ دے کہ کیلا سارا کچھ خود ہی کھا جائے گی۔ لے بھائی ہمارے لیے تو کچھ نہیں بچنے والا بھائی آج، اور لگتا ہے لومڑی نے بھکڑی بلا لیے سارے آج یار۔ اوہے ایکسیڈنٹ نہ کروا لیں کتے، اور چوچے میرے کھانے پہ نظر نہ لگا، اپنا کھاؤ دفع جا یہاں سے۔ اچھا چوچا تو نہ کہنا چاچی، خرگوش ہوتا ہوں میں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ اوہ یار بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کیا کروں؟ باہر چل کے دیکھتا ہوں کچھ مل جائے۔ واہ اتنا بڑا شہد کی مکھیوں کا چھتا، اوہ لالے موج لگ گئی بھئی تیری تو۔ اوہ آجا ہاتھ، چھلانگ ماروں کہ کیا کروں، کسی طریقے سے ہاتھ لگ جائے بس۔ اوے پاگل بھالو، تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ چل ہمارے شہد کے چھتے سے پیچھے ہو۔ اوہ مچھر، مجھے لگی ہے بھوک، میں کھانا چاہتا ہوں شہد، چپ چاپ مجھے شہد کھانے دے ورنہ میں شہد کا چھتا تو توڑ ہی دوں گا، تم سب کو بھی مار دوں گا، فیصلہ کر لے تم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا تو ایک کام کر، شہد کا چھتا نہ توڑ، گھر جا، شہد کی مکھیوں کو بھیجتی ہوں کھانا لے کے تیرے لیے، ٹھونس لی اچھے سے، تیرے پیٹ کے مطابق ہی بھیجوں گی۔ چل اب شاباش جا یہاں سے۔ شہد کی مکھیاں رنگا بھالو کے لیے شہد لے کر اس کے گھر پہنچ گئیں۔ اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے، یہاں بھوک سے میں تڑپ رہا ہوں، جلدی لاؤ اور یہاں رکھو شہد اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ واپس جا کر اپنی رانی کو بتانا کہ روزانہ اسی طرح مجھے شہد ملتا رہے، ورنہ میں آ کر شہد کا چھتا توڑ دوں گا اور تم سب مچھروں کو مار دوں گا، یاد رکھنا۔ رنگا بھالو اپنے غرور میں اناپ شناپ بولے جا رہا تھا۔ شہد کی مکھی نے یہ ساری بات جا کر اپنی رانی کو بتائی۔ رانی سوچ میں ڈوب گئی، لیکن وہ فی الحال کچھ کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ چھتے کو بچانے کے لیے رنگا بھالو کو شہد دیتے رہنا چاہیے۔ مگر ایک ہفتے کے بعد
رانی نے فیصلہ کیا کہ اب رنگا بھالو کو شہد نہیں دیا جائے گا۔ اس نے یہ پیغام رنگا بھالو تک پہنچا دیا۔ بھالو، ہماری رانی کا پیغام ہے کہ آج سے تمہیں کوئی شہد نہیں ملے گا۔ رنگا بھالو کو تو جیسے غصہ آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ سب کچھ برباد کر دوں گا۔ اب تمہارے چھتے کو مجھ سے کون بچائے گا دیکھتا ہوں، اور میں تم سب کو بھی مار ڈالوں گا۔ ادھر رانی پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر رنگا نے زور زبردستی کی تو تمام شہد کی مکھیاں اس پر حملہ کر دیں گی۔ رانی نے اپنی تمام فوج کو ہدایات دیں اور رنگا بھالو کا انتظار کرنے لگی۔ رانی نے تمام شہد کی مکھیوں کو بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے رنگا بھالو کو شہد کی ایک بوند بھی نہیں دیں گے۔ تمام مکھیاں اس پر راضی تھیں۔ رنگا بھالو غصے میں شہد کے چھتے کی طرف چل دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو کر چلانے لگا کہ او رانی، کہاں ہو تم؟ میری بات سنو، ورنہ میں تمہیں سب کو مار دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ تمام مکھیوں نے ایک ساتھ رنگا پر حملہ کر دیا۔ رنگا کو اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ بھاگتا رہا لیکن شہد کی مکھیوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ رانی یہ دیکھ کر خوش تھی۔ شہد کی مکھیاں مسلسل رنگا کو کاٹتی رہیں اور اسے بدحال کر دیا۔ رنگا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف جائے۔ اگلی صبح جب خرگوش رنگا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں وہ مرا ہوا پڑا تھا۔ خرگوش کو بہت افسوس ہوا اور اس نے اس کے قریب کھڑے ہو کر کہا کہ رنگا، اگر تم لالچ نہ کرتے اور مکھیوں کو تنگ نہ کرتے تو یہ نوبت کبھی نہیں آتی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کبھی لالچ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔